زبیر صاحب سب سے پہلے آپ سے آغاز کرتا ہوں سر. شروع ہو گیا جو پاکستان تحریک انصاف نے کرنا تھا. آبویسلی تاریخ تو ہر کسی کو ہر اعتبار سے ہر طریقے سے جج کرتی ہے, بٹ شاید ہمیں تھوڑا سا فارورڈ لوکنگ اب ہونا چاہیے. آپ کے نزدیک جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے, تنقید تو آپ کی قیادت نے بھی کی, لیکن وہ سیاسی کردار جو تھا جس کا ادراک جنرل باجوہ کر کے گئے اپنے اس پارٹنگ اوے نوٹ کے اندر, اور انہوں نے یہ بات کہی بھی یوم دفاع پر کہ باقاعدہ طور پر جو کچھ ہوا وہ غیر آئینی تھا, فوج کی انوالومنٹ 70 سالوں میں رہی ہے, اور یہ بھی انہوں نے ریکارڈ پہ کہا کہ فروری 2021 سے پہلے فوج کی انوالومنٹ تھی سیاسی معاملات کے اندر. بٹ ناؤ دیٹ ایوری تھنگ ہیز بین پٹ آن ریکارڈ, آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے جو آج رویہ اپنایا جا رہا ہے یہ درست ہے؟ میرا خیال ہے آپ نے تو پورا پروگرام کی سمری تو کر ہی دی تھی, ہمارے کہنے کے لیے شاید کچھ بچا نہیں ہے. لیکن دیکھیں 72 مہینے تھے جنرل باجوہ پاور میں تھے ایز چیف آف آرمی سٹاف. اس 72 مہینوں میں سے 8 مہینے آخر کے چھوڑ کے 64 مہینے جو تھے وہ ہاتھ پکڑ کے چل رہے تھے, سیم پیج, ہائیبریڈ رجیم, اور وہ پراؤڈلی پریزنٹ بھی کیا جاتا تھا فوج کے حوالے سے عمران خان کی طرف سے اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے. 64 مہینے 72 مہینوں میں سے اس 64 مہینے کو بھول کے آخر کے جو 8 مہینے اس کو لے کے انہوں نے تباہ کر دیا ان کو. لیکن میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گا, کیونکہ ہم ایک ظاہر سی بات ہے اسیسمنٹ کر رہے ہیں اور انالیسس کر رہے ہیں ایک ہسٹری کی, اس دن جس دن جنرل صاحب ریٹائر ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے تمام توپوں کا رخ ایک طرف نہیں موڑنا چاہیے, ادھر ان کی جو رسپانسبلٹی تھی, اور یہ سمپلی کہہ دینا کہ جی پولیٹکس میں انوالو رہے ہیں اور اب فیصلہ ہو چکے, وہ تو اٹس ٹو ارلی ٹو دین کم ٹو اے کنکلوژن کہ فیصلہ ہو چکے. اور یہ بھی یاد دہانی کرانے کی ضرورت ہے, بیکاز اگر آپ پی ایم ایل این کے پوائنٹ آف ویو سے پوچھیں گے تو 99 میں بھی انٹرفیئرنس ہوئی تھی, ڈائریکٹ انٹرفیئرنس ہوئی تھی, ملٹری ٹیک اوور ہو گیا تھا, 8 سال 9 سال تک ملٹری ٹیک اوور تھا. 1993 میں ایک کاکڑ فارمولہ تھا جس کے تحت نواز شریف کو گھر بھیج دیا گیا تھا, حالانکہ وہ لیجیٹیمیٹ, ان کو سپریم کورٹ نے بھی ویلیڈیٹ کر دیا تھا کہ جی ان کو غلط 58(2)B کے تحت نکالا گیا ہے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے اسمبلی میں جا کے ووٹ آف کانفیڈنس دوبارہ لیا تھا, اور باوجود اس کے انہوں نے کہا جی غلام اسحاق بھی گھر جائیں, کاکڑ فارمولہ, اور نواز شریف بھی جائیں. تو میرا خیال ہے جہاں جو زیادہ جن کا قصور رہا ہے, اور خود جنرل باجوہ نے اگر یہ کہا ہے کہ 70 سال, تو اس کی انالیسز اور اس پر فوکس کرنے کی بھی زیادہ ضرورت ہے, بجائے کہ ایک پی ٹی آئی کو ضرور, ہم تو آپ ظاہر ہے مجھے یہ ایمفسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کا تو کوئی حق بنتا ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ تو آئے اس پروجیکٹ کے تھرو تھے جس میں ان کو بٹھا کے لے کے آئے تھے, اور نواز شریف کو پہلے ڈان لیگز, پہلے دھرنا, پھر اس کے بعد ڈان لیگز, پھر اس کے بعد پناما, اس کے بعد جیل ٹرمز اور ریفرنسز اور نیب اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, پوری لیڈرشپ کو اور ڈرانا دھمکانا اور اسمبلی میں ووٹس لینے کے حوالے سے. تو وہ تو میرا خیال ہے ان کا تو کوئی حق بنتا ہی نہیں. لیکن حیرانی کی بات ہے کہ پی ٹی آئی والوں کا غم و غصہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ آئے کس طرح سے تھے, اور اس وقت کتنی انوالومنٹ تھی, اور اس پر وہ کیوں اتنا پراؤڈ فیل کرتے تھے سیم پیج یا ہائیبریڈ رجیم پر. تو ظاہر سی بات ہے پی ٹی آئی والوں کو تو خود جواب دینے کی ضرورت ہے, بٹ they have no right to do what they are doing now. کانٹیسٹ بھی کرتی ہے نا تحریک انصاف. ابھی اسد عمر صاحب نے آج ہی کہا کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں کہ دیکھیے حکومت چلانے میں گورننس کے اندر تو اسٹیبلشمنٹ کے کردار بالکل تھا, لیکن جو اقتدار میں آنے کی بات ہے کہ ہمیں اقتدار میں وہ لائے, یہ سنی سنائی بات ہے, یا اس کے بارے میں صرف سنا ہے, اس کے حقائق انہیں پتہ نہیں ہے. ویسے میں بھی عمران خان نے, اسد عمر صاحب کو نہیں پتا, مجھے نہیں پتا کاشف عباسی نے کیا نہیں, کاشف عباسی نے کیا جواب دیا, بٹ ایک چیز تو عمران خان نے خود ایک انٹرویو میں کہا کہ ہمیں جب کرٹیکل ووٹس چاہیے ہوتے تھے اسمبلی میں تو ہم ایجنسیز کو ہم کہتے تھے. تو اس کا مطلب ہے تو حکومت پہلے ہی گر جاتی اگر ایجنسی, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیز کو کہتے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت لانے میں اگر ان کو اتنے معصوم ہے وہ کہ 2018 میں کیا ہو رہا تھا, 2017 میں کیا ہو رہا تھا, تو یہ تو پھر کوئی ظاہر سی بات ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جس طرح سے الیکشن کے دن تک
پولنگ بوتھ میں پی ایم ایل این کے حوالے سے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جی ان کے پولنگ ایجنٹس کو کئی جگہ تک دھکے دے کے باہر نکال دیا گیا تھا، اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یار سیکیورٹی کے لیے ان کو بلایا گیا تھا، اس لیے تو نہیں بلایا گیا تھا کہ پولنگ بوتھ کے اندر آ کے وہ ٹھپے لگانا شروع کرتے پی ٹی آئی کے لوگوں کو جتوانے کے لیے. تو وہ تو معصومیت ہے کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو کچھ نہیں پتا تھا، تو یہ تو بہت ہی حیرانی کی بات ہے.